جی نہیں، میں حیدر پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. محسوس نشستوں کا کیس لگا ہوا ہے، سنوائی ہوئی ہے. سر کیا پیش رفت ہے ابھی تک؟ جی، مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی ہے اور 11:30 بجے تک سماعت ملتوی کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کو عدالت نے بلا لیا ہے، 3 ممبر بینچ نے اسے سماعت کی ہے اور اس کے اندر اپڈیٹس اب تک کی یہ ہیں کہ عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، وہ بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں. عدالت نے یہ کہا ہے کہ جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے، جس پولیٹیکل پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس کو سیٹیں ملتی ہیں. تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ جس کو مینڈیٹ ہی نہیں عوام نے دیا تو اس کو سیٹیں دے دی گئیں؟ یہی ہمارا بنیادی نقطہ تھا کہ فار ایگزامپل 50 سیٹیں نون لیگ جیتی ہے اور اس کو اس حساب سے سیٹیں مل گئی ہیں. 100 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے تو اس کو اس حساب سے سیٹیں ملنی تھی اسمبلی کے اندر، لیکن ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں. اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ جناب جن کا حق تھا، جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اس سے کیا سیٹیں جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں، اور جس کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے سیٹیں مل سکتی ہیں؟ تو اس وقت یہ سماعت ہوئی ہے، ہم امید رکھتے ہیں اور عدالت میں آئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ جو ہے اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں اور ایک اچھی جو ہے ہمیں امید ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی، کیونکہ اس وقت سنی اتحاد کونسل کی بھی بطور پارلیمانی جماعت جو ہے اس کو ریکگنیشن کر لیا گیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر ہو گیا ہے اور اب جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ 2 سیٹیں جیتنے کے بعد پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بن چکی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر محروم نہیں رکھا جا سکتا. خواتین کی ایک بھرپور تعداد یہاں پر موجود ہے. صدر ونگ جو ہیں وہ خواتین کی وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں اور تمام ہمارے بیرسٹر گور صاحب اور باقی ہمارے رہنما بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس سماعت کے لیے خاص طور پر آئے ہیں کیونکہ یہ ہمارا آئینی جو ہے وہ حق ہے. اور اس معاملے کے حوالے سے مزید اس کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ یہ کیس اتنا زیادہ اس وقت اہم ہے کہ ایک تو جو حق ہے وہ چھینا گیا ہے اور دوسرا جو مزید اس ملک کے اندر ظلم و جبر کی فضا کو تیز کرنے کے حوالے سے جو پروگرام بنایا گیا تھا اس کی بھی جو ہے وہ اس کو بھی روکا جا سکے گا. وہ کیسے بنایا گیا؟ کیا پروگرام بنایا گیا تھا؟ ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کریں، کیا بات کر رہے ہیں؟ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ جب یہ تعداد جو ہے اسمبلی کے اندر کم ہو جائے گی، جو ہے وہ اس وقت سو کالڈ جو حکومت بنی ہوئی ہے اور جو ہے اپوزیشن یعنی کہ ہمیں مل جائیں گی سیٹیں، تو پھر ڈیفینیٹلی جو وہ ترامیم کرنا چاہتے ہیں آئین کے اندر، وہ چاہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کو مزید سیٹ کے اوپر بٹھایا جائے یا 68 ایئر ایج ریٹائرمنٹ کی کر کے، یا ان کی جو چیف جسٹس کا جو مدت ملازمت ہوتی ہے اس کے اندر 3 سال کا ٹینیور فکس کر کے وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت جو ہے فرد واحد کو یہاں پر بٹھا کر، کیونکہ دیکھیں یہ کنٹرول جہاں پر بھی جائیں ہر طرف چیف کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے. تو چیف جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ جس طرح سے کیا گیا ہے اس کو بند کرنے کا یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا. اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کیا اور بہت جگہوں پہ جہاں پر یہ بینیفٹ لینے کے لیے جو بڑے پرعزم اور بڑے تیار بیٹھے تھے ان سب کو یہ دھچکا لگنے جا رہا ہے اور ان کی ایکسٹینشن جو ہے جو وہ کر کے یہاں پر سیٹ پر بیٹھنا چاہتے تھے اس کے اوپر یہ معاملہ جو ہے. تو ابھی تک کے ریمارکس سے عمر عطا بندیال صاحب نے جو ریمارکس دیے ابھی تک کے ابھی تک کے جو ریمارکس ہیں اس حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تک کے جو ریمارکس ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کیونکہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اسمبلی کے اندر ڈیفینیٹلی اس کا حق ہے. تو عوام نے تو مینڈیٹ جس حد تک حالانکہ ان کو وہ بھی نہیں دیا جس حد تک ان کو الیکشن کمیشن نے ان کے نوٹیفیکیشن کیے تھے کہ یہ ایم این ایز بن گئے ہیں، یہ ایم پیز بن گئے ہیں، اس حد تک ان کا جو مینڈیٹ وہ جو سو کالڈ مینڈیٹ ہے اس حد تک انہیں سیٹیں مل گئی ہیں. تو جو باقی مینڈیٹ ہے جو اوروں کی سیٹیں ہیں وہ کیسے آپ لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. تھینک یو.